کتنے عرصے سے جلسے سنتے آ رہے ہو، کتنے عرصے سے میلاد کے جلوسوں میں شامل ہوتے آ رہے ہو، کتنے عرصوں سے میرے عزیز اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے کرتے آ رہے ہو. کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جلسہ نہ ہوتا ہو، کہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے، کہ شان مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے، کہ شان صحابہ پروگرام ہو رہا ہے، کہ شان قرآن پروگرام ہو رہا ہے. ایمانداری کی بات ہے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، آنے والے بھی ایمان والے، سنانے والے بھی ایمان والے، پڑھنے پڑھانے والے بھی ایمان والے، کھانا پکانے والے ایمان والے، تقسیم کرنے والے ایمان والے، نعت پڑھنے والے ایمان والے، جلسے کا چندہ اکٹھا کرنے والے ایمان والے. لیکن میرے عزیزو، جلسے کے بعد کچھ لوگ پریشان کھڑے ہوتے ہیں. کوئی کہتا میرا موبائل کوئی نہیں، کوئی کہتا میرا پرس کوئی نہیں، کوئی کہتا میرا جوتا کوئی نہیں. رب العالمین کی قسم ہے، جن لوگوں کے لیے ہم کلمہ پڑھانے کے لیے مدارس کے اندر محنت کر رہے ہیں کہ جا کے غیروں کو کلمہ پڑھائیں گے، نبی کا دین سکھائیں گے، اگر وہ ان کے تک بات پہنچ جائے کہ عبادت والے گھروں کے اندر ان کا ایمان تو کیا، ان کا مال بھی محفوظ نہیں رہتا، ایمانداری سے بتاؤ کیا وہ ہمارے نبی کا لائے ہوا دین قبول کرنے کو تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مسجدوں کو اتنے بڑے تالے لگے ہوئے کہ گھڑی چوری نہ ہو جائے. یہ ایمان والوں کی بستی ہے، ہندوؤں کراڑوں کی بستی ہے، یہ کس کی بستی ہے؟ تبلیغی جماعت والے ایک دوسرے ملک کے اندر میرے عزیزوں اللہ کے راستے میں گئے. جس طرح پاکستان کا رواج ہے، نماز مسجد کے اندر داخل ہوئے، تھیلیاں اپنی جیب سے، اپنے پرسوں سے، اپنے بیگوں سے نکالی اور جوتیاں لفافے میں ڈال کے مسجد کے کونوں میں رکھ دی. وہ لوگ آ گئے، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو سجدوں کی جگہ ہے، جوتے رکھنے کے لیے ریک بار ہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، اگر باہر جوتے چھوڑ دیں تو باہر جوتا نہیں ہوتا، کمیاں پھر جاؤ، اگلے جہاز سے اپنی ٹکٹ کرا کے واپس چلے جاؤ. ہمارا ایمان محفوظ ہے، جوتا محفوظ ہے، ہماری غیرت محفوظ ہے. جاؤ پہلے اپنی جا کے ملک کے اندر تبلیغ کرو. اللہ اکبر. جہاں اپنے ملک کے اندر جا کے تبلیغ کرو، جہاں تمہاری نماز کے سجدے کرنے والوں کا جوتا محفوظ نہیں، وہ ہمیں آ کے کلمے کی دعوت کیا دے گا؟ جب بھی سوچا، کسی کے بارے میں سوچا، انہوں ایک کردا پیا، انہوں ایک کردا پیا. بابا اپنے سر کے اوپر یہ جو پٹکا باندھ رکھا ہے، اور نوجوان جو تُو نے اپنے گلے میں صافہ باندھ رکھا ہے، اسے اپنے چہرے کے اوپر ڈال کے دیکھ. میں نے سارے دن کے اندر اللہ کو اور خدا کے رسول کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کتنا ناراض کیا ہے. نیند آ جاتی ہے. 1000 روپے کا نوٹ گم ہو جائے، اللہ اکبر، نیند نہیں آتی. بیوی ناراض ہو جائے، نیند نہیں آتی. یار سجن ناراض ہو جائے، نیند نہیں آتی. لیلا جس سے ساری رات حرام کاری کی باتیں کرتا رہتا ہے، اگر وہ تیرے موبائل کی فون پر گھنٹی پن پر فون نہ اٹھائے، نیند نہیں آتی. اور بندے خدا، اگر تیری ایک کال کوئی نہ سنے، تجھے نیند نہیں آتی. 5 مرتبہ اللہ نے تجھے کال کر کے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو نے ایک مرتبہ بھی نہ نمبر بزی کیا، نہ کال اٹینڈ کی. بتا تجھے بستر پہ نیند کیسے آ گئی ہے؟ تجھے مجھے پنگوڑوں میں سوتا دیکھا، اے سی روم میں سوتا دیکھا، ڈرائنگ روم میں سوتا دیکھا، چھتوں کے اوپر ٹھنڈی اللہ کی ہواؤں میں سوتا دیکھا، پنکھے کی ہواؤں میں سوتا دیکھا. جب سونے کا وقت تھا، مچھر کو کہہ دیا، کیڑے کو کہہ دیا، اجدہے کو کہہ دیا، سانپ کو کہہ دیا، جنات بھوت پریت کو کہہ دیا خبردار، حلال روزی کما کما کر سارا دن بچوں کے لیے دھکے کھا کھا کر میرا بندہ تھک گیا، سونے دو. خبردار، مچھر اس کے پاؤں کے پاس انہیں چھونا کوئی نہیں. لیکن جب تک سونے کا وقت تھا سلاتا رہا. مچھر کو بھی نہ کہا، فرشتوں کو بھی پاس آنے کی اجازت نہ دی. اور جب اٹھنے کا وقت آیا، کتنی سونی آواز میں بلایا، فرمایا الصلاۃ خیر من النوم. وہ کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے امتی اٹھ جا، جوان اٹھ جا، بوڑھے اٹھ جا، اب سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے. میرے دربار کے اندر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر جھولیاں پھیلا کے رزق لینے کا وقت شروع ہو گیا ہے. میرے بھائیو، خود احساس کرنا پڑے گا. یقین جانو میں اس وقت کہاں جا رہے ہیں. جو ماں رات کو مصلی پر بیٹھا کرتی تھی، اللہ اکبر، اور صبح بچے کو اٹھایا کرتی، اٹھ میرا پت جا مسجد چلا جا، 10 پارا لے کے چلا جا. اب وہ ماں کہتی اس سکول کا ٹائم ہو گیا، اٹھ دکان پر جانے کا ٹائم ہو گیا، اٹھ ابا ڈانٹے گا، کھیتوں میں جانے کا ٹائم ہو گیا. اللہ اکبر. جتنی دنیا ہمارے اندر آ کے گھس رہی ہے، ہماری زبانوں کا بول اتنا تبدیل ہو گیا ہے. 12 بجے اٹھنے کا وقت ہے، یہ انسانوں کا کام ہی نہیں.
جس وقت مرضی اٹھا، تجھے پانی گرم بھی چاہیے، پانی ٹھنڈا بھی چاہیے، کپڑے استری ہوئے چاہیے، کپڑے دھلے چاہیے، تیرے جوتوں پہ گندگی نہ لگی ہو، تجھے ناشتہ بھی تازہ چاہیے، تجھے چولہے میں گیس بھی چاہیے، تجھے سارا سامان چاہیے۔ اور بندے جو نے چاہ میں نے دے دیا، جو میں چاہ رہا ہوں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے بندے جو نے چاہیے تھا میں نے دے دیا، جو مجھے چاہیے وہ تو کیوں نہیں مجھے دے رہا ہے؟ میں نے بھی تو کہا تھا نا میرا بندہ 5 نماز میں میرے گھر میں چاہیے، کیوں نہیں آیا؟ جو تیرے ذہن کے اندر خیال آئے میں کھاؤں گا بتا میں نے کھلایا کہ نہیں، جو تیرے ذہن کے اندر خیال آیا پیوں گا بتا میں نے پلایا کہ نہیں۔ اے بندے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یار سے ناراض ہو کہنا غلطی تا میں نو دس میں تے نہ کیتا کیے، باپ ماں باپ اولاد سے ناراض ہو کہتا چوری صاحب ابے تو پوچھو تے صحیح میں کیتا کیے۔ رب العالمین کی قسم ہے، مالک کائنات قرآن میں کہہ رہے اے میرا نبی سے پوچھ تو صحیح، میرا کھا کر مجھے منہ دکھاتے ہو، بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، او بندے جیسے میری شان تھی تو نے میرا حق ادا کوئی نہیں کیا ہے۔ وَمَنْ عَارَغَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تجھے کس نے کہہ دیا میرے سے منہ موڑ کر، میرے نبی کے طریقوں کو توڑ کر تو کاروبار کرے گا میں برکت دوں گا، تو کاروبار کرے گا میں ترقی دوں گا، تیری عزت میں اندر اضافہ کروں گا۔ پھر میرا بھی خدائی فیصلہ آسمانوں پہ سن لے، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو مکے میں رہ، مدینے میں رہ، روزہ رسول کی چھاؤں میں بیٹھ کر اجوا کھجوروں کا کاروبار کر، اگر میں تجھے مدینے بھی نماز کی سجدوں میں یاد نہ آیا تو پھر میرے تیرے سے چیلنج ہے، میں تجھے بھکاری کر کے ماروں گا، میں مدینے کے اندر بھی تیرے کاروبار کو تباہ کر کے رہوں گا۔ 30 سال مدینے رہ کر 30 سال مکے رہ کے لوگ پاکستان سے کرایہ منگوا کے آ رہے ہیں۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا، اللہ کی قسم حضرت قاری صاحب 2% مسلمان تھے لیکن نکھار ایمان کا 100% نظر آ رہا تھا۔ ساؤتھ افریقہ کے تقریباً 4 بڑے شہروں کے اندر میرے عزیزو، یہاں سے میں دوحہ گیا، پھر دوحہ سے میرے عزیزو 8 گھنٹے کی فلائٹ لے کے میں جونسبرگ گیا، پھر وہاں سے دوسرے جہاز کے اندر 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے میں ڈربن گیا۔ جمعرات کو میرے عزیزو میں نے دن میں سفر شروع کیا، اگلے دن 12 بجے جا کے مسجد کے اندر انہی کپڑوں کے ساتھ جا کے جمعہ پڑھایا۔ میں تو سمجھا تھا یا تو 2-4 نمازی ہوں گے، مسجد کھچا کھچ بھری پڑی تھی، خدا کی قسم مال بھی نظر آ رہا تھا، ان کے سینوں میں ایمان بھی نظر آ رہا تھا۔ ہائے ری میری بدنصیبی، میری جیب کے اندر تو 2-2 لاکھ کا موبائل نظر آتا ہے اور ڈالر پاؤنڈ تو میری جیب میں نظر آتا ہے، لیکن میرے چہرے پر ایمان کا نور ہی نظر نہیں آتا ہے۔ مرجھائے پڑے، لسیاں ہم پی گئے، دودھ سوڈے ہم پی گئے، مشروبات ہم پی گئے، گنے کے رس ہم پی گئے اور میٹھے ہم چوس گئے، سیب ہم کھا گئے۔ اور لوگوں آج میری بات لکھ کے لے جاؤ، اللہ کی قسم قبر کے اندر یہ چہرہ خزاؤں سے نہیں چمکے گا بلکہ ایمان کے نور سے چمکے گا۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، یہ سارے کہہ رہے ہیں، یہ بیٹھے کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ علاقے کا بڑا فوت ہوا، علاقے کی بڑی فوت ہوئی، نمبردار نہیں فوت ہوئی، چودھرانی فوت ہوئی، مولوی صاحب فوت ہوئے، دکاندار فوت ہوا، ریڈی والا فوت ہوا۔ میرے عزیز، ہم نے کیا اسے پاک صاف کرنے میں کسر نہ چھوڑی، مٹی لے کے استنجا کرنے کے لیے دستانے چڑھا کے استنجا کیا، بیری کا پانی گرم کر کے استنجا کیا، ہم نے کلی کروائی، ناک صاف کروایا، کان صاف کروایا، میں نے اندر باہر سے اسے پاک کر دیا۔ پھر ہم نے اس پہ کے گلاب بھی ڈال دیا، گلاب کے پھولوں کی پتیاں بھی ڈال دی، پھر ہم نے اس کے اوپر کافور بھی مل دیا، پھر مدینے کی خوشبوئیں بھی اس کے اوپر لگا دی۔ اللہ اکبر۔ پھر کندھے پر اٹھا کے لے کے گئے، جہاں تک قدم چلتا رہا، جہاں تک جنازگاہ تھی، ہر قدم کے اوپر کلمہ شہادت کا نعرہ لگ رہا تھا، اور جیسے کلمہ شہادت کا نعرہ لگتا فوراً لوگ کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ جب مولوی صاحب نے مسجد کے اندر جنازہ رکھوا دیا، اللہ اکبر، کلمے والی چادر اوپر ڈال دی، ایک کونے پہ یا حی یا قیوم لکھا ہوا تھا،
یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یا اللہ یا محمد لکھا ہوا تھا، ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا تھا، 6 کلمے لکھے ہوئے تھے، آیت کریمہ لکھا ہوا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھا ہوا تھا. اتنی بابرکت چادر، اتنی کلمے والی چادر جو 24 گھنٹے مسجد کے اندر پڑی رہی. مسجد کی پاک چرپائی پر، مسجد کے پاک تختے پہ نے لایا، پاک چرپائی پہ لٹایا، پاک چادر ڈالی. اجم مولوی صاحب نے صفے سیدھی کرائی اور کہا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ فرماتے عبدالحنان تو کم از کم جھوٹ نہ بول. ابھی جمعے کی نماز پڑھا کے آیا ہے، ابھی مغرب کی نماز پڑھا کے آیا ہے، ابھی عصر کی نماز پڑھا کے آیا ہے. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اب اس کا ککھ نہ بچا. اولاد نے اسے ابا کہنا چھوڑ دیا، بیوی نے شوہر کہنا چھوڑ دیا، ماں باپ نے اسے بیٹا کہنا چھوڑ دیا، بھائیوں نے بھائی کہنا چھوڑ دیا، اللہ اکبر پوری پیر نے مرید کہنا چھوڑ دیا، استاد نے شاگرد کہنا چھوڑ دیا. اب میرے پاس لے کے آیا چادر، تو وہ لے کے آیا جس کے اوپر پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ بد نصیب لے کے آیا جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. میں نے کیا کرنا اس گند کے ٹوکرے کا اٹھا لے. جب بہن کے قابل تھا، جب بھائی کے قابل تھا، جب ماں کے قابل تھا، جب اولاد کے قابل تھا، جب بیوی کے قابل تھا، کاش اس وقت میرے پاس میرے دربار میں ایک مرتبہ آ جاتا اور یوں کر کے مجھے کھڑے ہو کے دکھاتا، تو پھر میں بھی اعلان کرواتا گر جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار. اب اسے ناخون کاٹنے کا ہوش کوئی نہیں، زیر ناف کے بالوں کے کاٹنے کا ہوش کوئی نہیں. خط بڑا رہتا ہے، بیٹا سائیکل پہ بٹھا کے ابا کی مونچھیں خط صاف کروا کر آتا ہے. اب اسے کھانے کی ہوش نہیں، آدھا کھاتا ہے آدھا کپڑوں پہ گر جاتا ہے. اب یہ میرے پاس ڈھانچہ لے کے آیا. مجھے میری کبریائی کی قسم، اگر مجھے غصہ آ گیا، میرے عذاب تو دور کی بات ہے، جس قبر میں ڈال کے جا رہا ہے وہ مٹی بھی سے قبول نہیں کرے گی. چلو اٹھا کے لے کے جا. چلو بھائی سنو، مال بسرا ہو مال خراب ہو رہا ہو، شریف السلام علیکم، مال بسرا ہو مال خراب ہو رہا ہو، ماں کی کہندی ہے بیوی کو بہو کو کہتی ہے چھیتی کر فریج رکھ دے خراب نہ ہو جائے. خراب مال فریج کے اندر بھی ٹھنڈا ہو کے اچھا ہو جاتا ہے، یا مال خراب ہونے کی ہلکی ہلکی باس آنے لگے فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں. اب فریج کیا کرتا ہے؟ اپنی ٹھنڈک سے اپنی حرارت سے اس کی خرابی کو ختم کرتا ہے، اور اس حرارت کی شعاعیں پہنچا کر اس کی خرابی کو ٹھیک کر کے اسے پھر وہ ذائقے والا کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں چل ٹھیک ہے، مال خراب تھا بیکار تھا، کم از کم اولاد ایسی فریج تو چھوڑ کے آتا جو تیرے مرنے کے بعد تجھے قل ہو اللہ پڑھ کے سناتی، مرنے کے بعد تجھے درود شریف پڑھ کے سناتی. اپنی بچیاں ہی چھوڑ کے آتا جو روزانہ صبح ناشتہ کرنے سے پہلے تجھے ایک پارہ قرآن کا پڑھ کے سناتی. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیری بچی کے بولوں پہ میں اللہ کا قرآن ہوتا، میں خراب مال کو بھی اچھا کر دیتا. لیکن تیری بد نصیبی، خود بھی ایسا بیکار ہو کے آیا، اپنی نسل کو بھی ایسا بیکار کر کے آیا ہے. چھڑ کے تو کچھ آندہ پیچھے. کس کے بل بوتے پہ تیری بخشش کروں، کس کو ذریعہ بناؤں؟ اس بچے کو جس کو اللہ اکبر پیشاب کر کے استنجے کی توفیق نہیں ہوتی، جسے باپ کی قبر پر باپ کے مرنے کے بعد چاروں طرف کٹہرا بنا کر دائرہ بنا کر رو رو کے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، یہ بچہ تو اتنا بدنصیب نکلا. اللہ اکبر، باپ کو مرے ایک رات نہ ہوئی، یہ اوپر چھت کے اوپر بیٹھ کے چرچ کے سوٹے لگا رہا ہے، مر جائے ڈوب کے. مدرسوں میں اعلان کر کے کہہ رہے کلام بخشو جی، کلام بخشو جی، کلام کیڑا غلام کیڑا پڑھیا کلام، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جڑا آندا ہے جسے نہ ہگنے کا پتہ نہ منہ کلام بخشو جی، کلام بخشو جی. اونوں ویکھ کے ہاتھ چاندا پیا، اونوں ویکھ کے ہاتھ چاندا پیا. اگر تجھے اس سے ہمدردی تھی مرنے والے سی، کلام بخشنا تھا، وہ کونے میں آ کے بیٹھ جاتا، آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھتا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چپ کر کے اٹھ کے چلا جاتا، جوتا بعد میں پہنتا، پورے قرآن پاک کا ثواب تیری طرف سے اللہ مرنے والے کی قبر کے اندر پہنچا دیتا. ہے دے حاجی اللہ دا حکم، وہ کہنا من نہیں حاجی اللہ دا حکم، چھوڑے پر ہٹ جا، میں نے بھی کر دے اللہ دا حکم من. کوئی کام تو میرا عزیز ہو جس کے اندر اللہ کی رضا شامل ہو جائے، کوئی کام تو اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. کتنے تک کھلو جا کے
مرنے والے کے سالے ثواب کے لیے پورے گاؤں کے اندر قرآن خوانی کا اعلان ہو گیا. اگلے دن آگے ہاں جی ہن کی ہو گیا عبداللہ صدیقی صاحب آن گے. اجی ٹائم دے دو جی, ٹائم دیتا ماں دی شان سنا ہوا جے. ہن ماں دی شان یاد آئی جب اللہ اکبر تیرے پیروں میں روتی تھی, تجھے پتر پتر کہتی تھی, 10 مرتبہ پتر کہتی تھی, 11ویں مرتبہ جھڑک کے جواب دیتا تھا. ہن تینوں ماں یاد آئی, باپ سراں دے تاج ہوندے. اللہ اکبر. نعت خانو کہندا بیو دا شان سنا, وہ بھی رو کے کہندا تو تسی ہو کے بھر بھر کے روندے ہو. باپ سراں دے تاج ہوندے. اس وقت باپ سر کا تاج کہاں تھا جب ساری رات تیری رات تکتا تھا. اس وقت باپ سر کا تاج کہاں تھا جب باپ کو ڈیگریڈ کر کے جھڑک کے چلا جاتا تھا. ابا تو تیری گل تے مینوں سمجھ نہیں آندی, ابا تو تے میرے دماغ میں درد کر دیتا ہے. ابا جی ذرا پرا ہو کے بیٹھ جا, ابا تو اپنے کپڑے دیکھے نے. خدا پاک کی قسم اللہ کے 2 انمول ہیرے, اللہ کے 2 انمول موتی, ایک ماں ایک باپ. ان کی دنیا کے اندر قدر کرنا. اگر قبر میں اپنا جسم بچانا چاہتا ہے, اگر ان کی نہ قدری کی, خدا کی قسم نہ قبر میں کفن بچے گا نہ کفن کے اندر جسم بچے گا. تیرے علاقے میں بھی دستور ہوگا, میرے علاقے کے اندر بھی دستور ہوگا. اگلا قدم اٹھتا ہے, بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو, ادھر ویرل دیکھو, بیٹھے رہو. کھانا تقسیم, مولوی صاحب ذرا دعا وڈی جی کر دیا جائے, ذرا روٹی تقسیم ہو جائے. واہ رے واہ, یہ دعا بھی اس سے نظر آخری حل تھا, آخری بخشش کے لیے ہاتھ اٹھانے تھے. ایک اور گل سنا, وہاں شادی اللہ کرے میرے ناراض نہ ہو. اللہ اکبر, میرے پیر کا میرے سر پہ ہاتھ ہے, یہ بھی میرا پیر ہے. اللہ اکبر. مجھے ابھی 1-2 مہینے سے چھٹی ہو رہی, ورنہ آپ سبادہ کے مجھے اسباق پڑھاتے ہیں. الحمدللہ یہ میرے شادی ہیں. اللہ نے تمہارے علاقے میں انمول ہوئے دیا. خدا کی قسم ان لوگوں کی قدر کر لو. میں نے پہاڑیوں سے یوں کر کے آسمانوں کی طرف دیکھا, میں نے پہاڑیوں سے نیچے کی طرف دیکھا. یہ ان جیسے لوگ اللہ نہ کرے اگر آنکھ بند کر گئے تو ان جیسے لوگ قیامت آئے گی, یہ لوگ تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے. ان کی خانقاہوں میں جا کے بیٹھ کر اللہ اللہ سیکھ لو, اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں خدا کی قسم ہاتھ دے دو. نفرتوں کی آگ ختم کر دو, آپس کے اندر توڑ پھوڑ کو ختم کر دو. اگلا سٹیپ, اللہ کیا ہو رہا ہے جی, بیٹھو بیٹھو. مولوی صاحب ذرا دعا وڈی کرے اجے. کیوں بھائی مولوی صاحب والے دعا وڈی کرو, مجمع بڑا ہے جی, روٹی تقسیم کرنی. اب مولوی صاحب لگ رہا ہے سارا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے. اب مولوی صاحب بس کرو. اب چودھری صاحب آ گئے, ناراض نہ ہونا, پھر ہاتھ جوڑنا. یہ ہاتھ ہے تیرے میرے جیسے, تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو دیگ لگ گئی وہ تیرے میرے حصے میں آئے گی. اے کون ہے فلانے راہ صاحب, اے کون ہے فلانے نواب صاحب, گول تکیے لگا کے منرل واٹر بیٹھا ہوا ہے, پنکھے دے رخ نیول. ان کو اللہ کی قسم, ان کو تو بکرے کے گوشت کھلا رہا ہے, جن کے کتے بھی بکرے کے گوشت کھاتے ہیں. ان کو بکرے کے گوشت کیوں نہیں کھلاتا جنہیں عید کے دن بھی بکرا نصیب نہیں ہوا ہے؟ اے نانو ہوا. ان کے آگے ڈشے بھر بھر کے چوری صاحب اے کھا لو, منرل واٹر ٹیشو کے ڈبے رکھ رہے ہیں. ان کا وقار ہونا چاہیے, اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا. لیکن غمی کے موقع پر تو ان کو کھلا کہ جن کی ڈکاروں پر بھی اللہ تیرے میرے باپ سے راضی ہو جائے, جن کے لقمے بنانے پر بھی تیرے میرے باپ کی اللہ مغفرت فرما دے. اے کھا کے جاون گے, اچھا بھی اللہ دا حکم ہے. اس کو کھلا جو کل صبح سے بیٹھا ہوا رات بھی 12 بجے تک دن کے قرآن پڑھتا رہا, تسبیح ہاتھ میں لے کے پڑھتا رہا. اسے چاولوں کی پلیٹ نہیں ملتی, اور تیرے میرے جیسے موٹی موٹی گردنوں والے کھا کے وہ ہاتھ پیچھے پھیر کے چلے گئے. یہ ان کا حق ہے, خدا کی قسم ان کا حق ہے, یہ ان کا حق ہے. پھر ایک نیا قدم اور ہوتا ہے, دستار کرو جی, دستار کرو. کن دستار کرو, وڈے پتر دی دستار کرو. اے چھوٹا ہے, اے منچلا ہے, وڈا پتر ہے, اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھو. میں نے کہا میں تو نہیں باندھتا, لیکن برادری کی مجبوری ہے, باندھنی پڑتی ہے. اللہ دستار کرو جی. میں کہا اللہ اکبر ہے, پتر ہے. ہاں جی ہاں. میں نے کہا خدا کی قسم باپ کے جنازے پہ پہلی سب میں مجھے نظر نہ آیا, غسل دیتے ہوئے نظر نہ آیا, کفن پہناتے ہوئے نظر نہ آیا, باپ کی قبر پہ مٹی ڈالتے مجھے نظر نہ آیا, باپ کا قبر کے اندر چہرہ قبلے کی طرف کرتا نظر نہ آیا. آخری سانسیں چل رہی تھی, یہ باپ کو اپنے باپ کا اپنی گود میں لے کے اندر کلمہ طیبہ پڑھاتے نظر نہ آیا. یہ قرآن پاک کھول کر رو رو کر خدا کو قرآن سناتے نظر نہ آیا. اور یہ پگڑی بندوانے کے لیے آ گئے, یہ تو لالچی ہے پیسوں کا. میں نے کہا مولانا آپ کے کہنے پہ پگڑی نہیں باندھوں گا, بیوہ کے کہنے پہ پگڑی باندھوں گا. اگر مجھے بیوہ کہے گی تو میں اس کے بیٹے کے سر کے اوپر پگڑی باندھوں گا. میں خالہ جی کے پاس چلا گیا, میں نے کہا مائی اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے. اب ساری برادری بار چودھری بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھو, یہ گھر کا سرپنچ ہے, یہ گھر کا بڑا ہے. آج کے بعد تم اس کی مرضی سے ہنسو گے, اگر یہ کہے گا رو تو رو گے, اگر یہ کہے گا سبزی پکی تم گوشت نہیں پکا سکتے, کہے گا گوشت پکنا سبزی نہیں پکا سکتے. دودھ بھی اس کی مرضی سے گھر میں آئے گا, گھونٹ بھی اس کی مرضی سے چائے کا پیو گے, سانس بھی اس کی مرضی سے لوگے. بتاؤ اس گھر کا وارثی سے بناؤ, میں پوری برادری کے سامنے درود شریف پڑھتا ہوا قرآن پڑھتا ہوا پگڑی اس کے سر پہ باندھوں. اور اماں نے ٹھٹا ہو کا بھرا اور مرنے والے کی قبر
قبر کو سامنے رکھ کے رونے لگی، کہنے لگی مولوی صاحب ہمارے پاس اس کے علاوہ بچا ہی کیا ہے، نہ کریں گی تو گھر کی چھت بھی چھن جائے گی، ہاں کریں گی تو ہمارا گھر کے اندر 2 روٹیاں ملیں گی۔ مولانا بس اتنی بات ہے، باپ کے مرنے سے 2 دن پہلے اس کی جوان بہن کے سسرال والے آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا اللہ اکبر، خالہ جی ابے جی دا پتہ کوئی نہیں، چاچے جی دا پتہ کوئی نہیں، اللہ اکبر سانو جہیز نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ابا جان کی آنکھ بند ہونے سے پہلے بیٹی کو ڈولی کے اندر بٹھا دو، ہم کچھ نہیں لیتے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہم تو پہلے ہی مقروض ہیں، شام کو بڑا بیٹا آئے گا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ آئے گا تو اس سے پوچھ کے انشاءاللہ تمہیں فون کرا دوں گی۔ مولانا یہ رات 2 بجے پرسوں آیا تھا، مولانا مجھے کیا خبر تھی کہ عذاب الہی بن کے آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ میں اس کے باپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ اکبر، یہ دروازے کو مارتا دھاڑتا آیا، میں نے کہا پت ادھر آ، میری بات سن۔ یہ میرے پاس آیا، میں نے کہا بیٹے تیرے سے ایک بات کرنی ہے۔ مولوی صاحب اس نے ایسے گھور کے دیکھا، اللہ اکبر، باپ کی سانسوں کا سلسلہ ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا تھا تیری بہن کے رشتے والے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کی زندگی میں رخصت کر دو۔ مولوی صاحب پتہ ہے اس نے یوں کر کے پہلے مجھے گھور کے دیکھا، پھر اس اپنے باپ کو گھور کے دیکھا، اور پتہ مولوی صاحب دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا اور اپنے مرنے والے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اما ہلے اس مصیبت ہوتے میری جان چھٹی کوئی نہیں تو دوسری مصیبتیں میرے گل پا رہی ہیں، مولوی صاحب اب تیری مرضی، اس کے سر پہ پگڑی باندھ یا نہ باندھ، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس بہن کو لے کے آ جس نے لال جوڑا اس کی وجہ سے پہننا تھا۔ وہ بہن میرے پاس آ گئی، میں نے سر پہ ہاتھ پھیر کے دعائیں دی، میں نے کہا اللہ کرے یتیم کی عزت کے اللہ حفاظت کرنا۔ میں نے کہا بتا تیرے بھائی کو پر کے سر پہ پگڑی باندھ کر سربراہ بنا دوں؟ کہنے لگی مولانا اس سے اچھی کیا بات ہے، لیکن کل صبح کی بات ہے، رات ابا مرا، کل صبح کی بات ہے، مولوی صاحب بجلی گئی ہوئی تھی، صبح لوڈ شیڈنگ تھی، یہ ناشتے کے لیے بیٹھا، میں گرم گرم روٹی پکا کے لے کے آئی، مولانا یہ ناشتہ کر رہا تھا، بس میری غلطی، میں اس کی چرپائی پہ جا کے بیٹھ گئی، مولانا میں نے اپنے دوپٹے سے یوں کر کے پنکھا چلنا شروع کر دیا، مولانا اس نے میری طرف دیکھ کر اللہ اکبر روٹی کا ٹکڑا ہی میرے منہ پہ مار دیا اور کہنے لگا روٹی تے مینوں کلیاں بہ کے کھان دیا کرو، تانوں ویکھ کے میری روٹی ختم ہو جاندی ہے۔ مولوی صاحب اب تیری مرضی، اس کے سر پہ پگڑی باندھ یا نہ باندھ، ایمانداری سے بتاؤ۔ اگر میرے عزیزو اس کے سر پہ پگڑی باندھی جس نے مرنے کے بعد یتیم بہنوں کو رلایا، اگر اس کے سر پہ پگڑی باندھی جس نے ماں کو بیماری میں رلا رلا کے ترسایا، تو عبدالحلال سمیت یہ سارے جگرہ رکھنے والوں تم خدا کے دربار اللہ کے دربار میں ایسی پکڑ میں آؤ گے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جھگڑے عدالتوں کے اندر چلا کرتے تھے، اللہ اکبر، عدالتوں کے اندر جھگڑے چلا کرتے تھے۔ بولا اور بات بتاؤں آپ کو، اے کون ہے ساڈے علاقے دا سب تو نیک انسان ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، 1 سال مکے میں اعتکاف کرتا ہے، 1 سال مدینے میں اعتکاف کرتا ہے۔ مولوی صاحب روزہ رسول کی چھاؤں میں وہ جنت البقیع کے دروازے کی طرف اس کا اتنا بڑا دسترخوان لگتا ہے، 200 بندہ محلہ افطاری تے سحری بہندا ہے، حاجی صاحب بڑے سخی نے، بڑی سخاوت کردے نے، جڑا بوے چڑھ پے تے پانی تے بغیر آندا کوئی نہیں، مولوی صاحب جڑی کوئی آکھ دے حاجی صاحب بوجھے ہاتھ پا کے ہر کوئی لٹا دیندے نے۔ میں نے کہا بڑا سخی ہے، میں نے کہا اس مرتبہ بھی دسترخوان لگایا تھا، کہ پورے 10 دن لایا دسترخوان، کیا سجر ہے دسترخوان پر؟ عجبہ کھجوریں تھی، سکری تھی، قلمی تھی، امبر تھی، اللہ اکبر، اور مبروم تھی، زمزم تھا، لبن لبادی تھی، مشروبات تھے، چاول تھے، مرغی تھی، ساری چیزیں تھی۔ میں نے کہا واہ واہ، کا 200 بندہ کھا کے گیا۔ میں نے کہا دسترخوان کھا کے انشاءاللہ جنت الفردوس پہ پہنچ گیا۔ میں نے یوں کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو بجائے جنت میں جانے کے وہ دسترخوان حاجی کے منہ پر آ رہا تھا۔ میں نے کہا اوہ مدینے کے اندر مدینے کی کھجوروں کا افطاری کا دسترخوان، رمضان المبارک کا دسترخوان، یہ واپس کیوں آ رہا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا یا اللہ، ان فرشتوں سے پوچھ کے بتا کہ دسترخوان تو جنت الفردوس میں جانا چاہیے تھا، یہ زمین پہ کیوں آ گیا؟ کہ فرشتے بھی بڑی موج مستی میں بڑے خوش ہو کے دسترخوان لے کے آ رہے تھے۔ جب قریب آسمان کے دسترخوان پہنچا تو فرشتوں نے ایک ایک کر کے کو نہیں چھوڑ دیا۔ میں نے کیسے لے کے کیوں نہیں آتے؟ کہ اللہ اس گندے دسترخوان کا کیا کام؟ اس کونے سے بیٹی کا حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے، اس دسترخوان کے کونے سے بہن کا حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس دسترخوان پر بہنوں کے حق کا ڈاکہ ڈلا ہوا، رب العالمین کی قسم ہے جب تک باپ کی وراثت میں سے بیٹیوں کو حصہ نہیں دے گا، باپ کو حصہ نہیں دے گا، تو مدینے میں جا کے اجوا کھجور سے لوگوں کو افطاری کرا، جب تک حصہ نہیں دے گا خدا کی قسم تجھے ایک کھجور کا بھی اللہ ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ 2 بیٹیوں کو حصہ، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ نے مجھے بھی 4 بال داڑھی کے بزرگی کے دے دیے،
میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، بیوی تیری ہو، سوئے رات کو تیرے ساتھ، دوائی دے پیسے ابے کو لے لے، سکول دے پیسے ابے کو لے لے، سبزی دے پیسے کیوں ابا کیوں دے؟ جس دن بیٹے کو دولہا بنا کر اپنی نو لے کے آیا، اگلے دن فیصلہ کر بیٹے میرے 4 قلعے میں سے 1 قلعہ تیرے نام ہے، وائی کر، اجاڑ تیری مرضی تاکہ تیرے بچے خوشحال ہو۔ ابا جی میرے عزیز و چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے، ابے دہاتے سب کچھ ہے، اللہ اکبر۔ یہ پوتا امی کو کہتا ہے مجھے 2000 روپے دے، دادے کو پتر میرے کو نہیں، ابے کو مانگ، ابا کہتا نا میری تے ضرورت نہیں پیندی، رب العالمین کی قسم ہے۔ پھر تم کیا سمجھتے ہو ایسے پوتے تمہیں مسجد میں لے کے آئیں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو ایسے پوتے رات کو تمہارے سر میں تیل لگائیں گے؟ رب العالمین کی قسم ہے، نہیں یقین آتا تو اپنی نو اور پوتوں کے کمروں کے دروازوں کو کان لگا کے سن لینا، یہ تمہارے مرنے کی راتوں کو بددعائیں کرتے ہیں، کدو مرے گا کدے جان چھٹے گی۔ پوتے کو خوشحال بناتا، لے میرے بچے یہ تیرے باپ کا حصہ، بہنوں کو بلاتا، بھتیجوں کے سامنے پھپھیوں کو دیتا۔ خدائے پاک کی قسم، باپ بیٹیوں کی اپنی وراثت میں زندگی میں قدر کرتا، مجال نہیں تھی پھپھو کو بھتیجا تانے دے کے مارتا۔ تو مروائے نے اپنی ایک ایک بات کا علماء سے دعائیں لے کے جاؤں گا، ذمہ دار ہوں، بتاؤ یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے؟ بیوی تیری ہو، سوئے تیرے ساتھ، خوبصورتی تیرے لیے، اب تیری نسل کے لیے پیٹ یہ روزانہ پھڑوائے ہر سال۔ اگر یہ کہے میں نے سسرا میں نے میکے جانا ہے، یہ کہے میری بہن کی بیٹی کی شادی ہے میں نے ابے کو کیوں ابے کو لپوچ؟ تم اپنی زندگی کو ہلکا کرو خدا کے واسطے، اپنی زندگی کو پریشان نہ کرو، نہ لوگوں کی بد دعائیں لو۔ وراثت ہے، ہر سال وراثت لکھو اور کہہ دو بیٹے یہ تمہارا حصہ، ہاں یہ میں نے بچا کے رکھا ہے، بیٹے میں اور کی کرنا ہوں، روٹی بھی میرے سے چبائی نہیں جاتی، ٹھنڈا گرم پانی بھی میرے سے پیا نہیں جاتا، بس پتر کمائی میری ہوگی، فصلوں کے اندر خدا برکت دے گا۔ میرے پترا ہر سال تو مجھے حج کے لیے لے جایا کر، خرچہ تیرا میں اٹھاؤں گا، ہر سال مجھے عمرے کے لیے لے جایا کر، خرچہ تیرا میں اٹھاؤں گا۔ اے بچے مجھے ساری کمائی میں سے 10 لاکھ روپیہ سال کا دے دیا کرو، میری بہن بھی ہے، میرے مامے بھی ہیں، میرے مسیر بھی ہیں، میرے ملیر بھی ہیں، میری پھپھیر بھی ہے، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میں نہیں چاہتا تیری پھپھیوں کو، اپنی بہنوں کو میں تیرے سامنے ننگا کروں، وہ آ کے بھائی کو بات کہے گی، اور اللہ اکبر میں نہیں چاہتا کہ میں بیٹے کو کہوں پھپھی نو 500 روپیہ دے دے، پھپھی نو 1000 روپیہ دے دے۔ میرے عزیزوں پھر مجھے کہنا پڑے گا جو نفسا نفسی کا عالم اب اپنے گھر کے اندر کر رکھا ہے، اس نفسا نفسی کے عالم کو دیکھ کر کسی دیکھنے والے نے کہہ دیا تھا کہ دل کے پھپھولے جل گئے، سینے کے داغ